یا حاضرین محمد رسول فرمائے اس بابرکت موقع کے وسیلے سے یہاں سے جب ہم اجائے طور کائنات مجھے بھی اور آپ کو بھی اور آنے والے تمام آباد کے سائرہ کے ارمانوں کی معافی فرمائے۔ قرآن مجید فرمان حمید کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے جس کے اندر اللہ کے اعظم پیغمبر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام و تسلیم ان کے حیات کے متعلق گفتگو ہوگی۔ ان دنوں میں مسئلہ شام کی سامنے ہوتا ہے اور عمومی طور پر ہم لوگوں کو معلوم نہیں کہ ملک شام کی اسلام میں کیا عظمت و شان ہے، ملک شام میں کون سا ملک ہے، اسلام میں اس کی کیا حیثیت اور قوت ہے۔ سوال سے گفتگو کریں گے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد رب کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے پیغمبر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جیسا کہ میرے پیغمبر سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو تسلیم ہے۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، رب کریم کے ہاں جو انداز حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہوا وہی انداز رب کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا ہے۔ یہاں پر مطلب یہ بتانے کا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور رب کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، خلقہ من تراب کہ رب کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود کن فیکون سے کہہ دیا ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدام کو مٹی سے کیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی ماں کے پیٹ میں رہنا اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی ماں کے پیٹ میں وجود کا تیار ہونا، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مادہ کا وجود اور عام وجودوں سے علیحدہ ہونا، اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح مٹی سے تیار کرنا، پھر 40 سال تک روح ٹوٹنا، 40 سال تک مٹی اور گارے میں یوں رکھنا، 40 سال کے بعد جب روح ہوگی تو رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سارے فرشتوں سجدہ کرو آدم کو، اس لیے کہ میں نے اس کو نبوت کا تاج پہنا کر دیا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ماں کی گود میں دودھ چھوڑ کے یہ کہا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، فرمایا کہ رب کریم نے مجھے کتاب بھی دی ہے، مجھے ویسا نبی بنا کر بھیجا کہ آج تک یہ رسول بنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور کر کے
40 دن پورے ہوئے، 41ویں دن ماں کی گود میں آیا۔ کیا آدھاریت کتاب کہ رب کریم نے مجھے کتاب لکھ دی ہے، بس میں تھوڑا سا بڑا ہو جاؤں، اور فرمایا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبوت کے تاج کے ساتھ پہنایا، میں تاج نبوت کے ساتھ آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو مثالیں اکٹھے پیش کر، اس لیے فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی کہ اس جیسی تخلیق کسی اور کی نہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بھی ہوئی، اس جیسی تخلیق کسی اور کی نہیں۔ رب کریم نے ایسا انداز اختیار کرا دیا، اور عجیب کہ اللہ تعالیٰ نے جس گارے سے مٹی سے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اس سے جو باقی بچا ہے اس سے اللہ نے حضور پیدا کیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، فرمایا حضور تمہاری پھوپھی، فرمایا تمہاری اولاد آدم یہ تمہاری پھوپھی ہے، اس کا احترام کیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے جو بچ جانے والی مٹی کی گارا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے خود پیدا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود پیدا فرمایا ایسی ماں کے بطن سے، اس جیسی ماں آج تک اللہ نے پیدا کی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت بی بی مریم کا نکاح رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، فرمایا کہ ان جیسی ماں نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت بی بی مریم جب پیدا ہوئی تو ہر روز اتنا دن میں بڑھتی تھی، ان کا جسم بڑھتا تھا جتنا کہ سال میں بچے کا جسم بڑھتا ہے، حضرت بی بی مریم کا اتنا جسم ہر روز بڑھتا ہے، قدرت کا نظام۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت بی بی مریم کے لیے کھانا بھیجا کرتا تھا جنت سے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے، آقا دیکھنے لگے تو دیکھا کہ حضرت بی بی مریم کھجوریں کھا رہی ہیں، انگور کھا رہی ہیں، پوچھا کہاں سے آیا، کہنے لگی رب کریم دے رہا ہے۔ تو حضرت زکریا نے بھی وہاں پر آ کر اشش کر اٹھے کہ رب کریم سے اپنی دعا درخواست بھی کر دی، کہنے لگے کیا، یا رب کریم بے موسم پھل مریم کو کھلا سکتا ہے، مجھے بوڑھے کو پھل نہیں دے سکتا، کیا مجھے بوڑھے کو پھل پھول نہیں لگ سکتا، کیا میں تیرا بندہ نہیں ہوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، زکریا علیہ السلام تو میرا نبی ہے، بی بی مریم کے پاس کوئی عجیب و غریب پھل دیکھے، تجھے میری رحمت یاد آئی، تجھے میری ذات کی قدرت یاد آئی، اور میرا اعلان بھی سن، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ۔ کیا یہ عجیب کمال ہے؟ رب کریم نے فرمایا زکریا اچھا بیٹا بھی دیتا ہوں، نام بھی میں بتاتا ہوں، بیٹا بھی دوں گا، نام بھی بتاؤں گا، اور اس جیسا بیٹا اللہ نے کسی کو دیا نہیں، اور قیامت تک سمائے سرکار کے کوئی اور جیسا پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس کی شان بھی بیان کر دیا، فرمایا زکریا بیٹا کیا ہوگا، فرمایا وسیدہ وحصورا ونبیہ من الصالحین، ایسا بیٹا دوں گا، ایسی اولاد میں تیرا بیٹا ہوگا، ایک نبی ہوگا، دوسرے نمبر پہ عورت نام کی چیز کو زندگی
ربوبیت کا اقرار کرتا ہے تو میرا تجھے بھی یوں پھل لگا دوں گا۔ جب گھر گئے نا تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بیوی سے جا کر کہنے لگے کہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ میں تیرے لیے بیٹے کا انتظام کیا۔ کہنے لگی قالت انی عجوز کہ جب میں بوڑھی ہو چکی ہوں اب میں بچے دوں گی، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں بچے دوں گی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کریم فرمایا، رب کریم کا اعلان ہو گیا، اس لیے فرمایا کہ حضرت بادشاہ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں اور ان کی زندگی اور ان کی پیدائش اور پھر جنت سے روزانہ دسترخوان، جن کے لیے روزانہ جنت سے دسترخوان آئے اور حضرت بی بی مریم وہاں سے کھانا کھائے، پھر جسم تو ویسے ہی بڑھنا تھا جنت کے حساب سے۔ تو حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا جس وقت بچہ کی پیدائش ہوئی تو اس کے بعد لوگ آ کر کیا کہتے ہیں یا ان کے ہارون ماں کان ابو کی امرأۃ سوء و ماں کانت امہ کی بغیہ، اے ہارون کی بہن، حضرت بی بی مریم کے بھائی کا نام ہارون کی بہن، ماں کان ابو کی امرأۃ سوء و ماں کانت امہ کی بغیہ، تیری اماں ایسی نہ تیرا بچہ ایسا نہ تیرا بھائی ہارون ایسا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ بچہ کہاں سے لائی؟ یہ بچہ تم کہاں سے لائی ہے؟ تو اس وقت میں بی بی مریم نے فرمایا کہ رب کریم کی طرف سے آج مجھے حکم ملا مجھے روزہ، میں نے روزہ رکھا ہوا اور حضرت زکریا علیہ السلام کی شریعت میں روزہ یہ تھا کہ جب روزہ ہوتا تھا اس دن بولنے کا بھی روزہ ہوتا، بولنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر حضرت بی بی مریم جیسی خاتون پیدا کی، اور ایسی خاتون کہ جس کے ابے کا نام بھی اللہ نے نبی نے بغیر نبی کے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ کیا فرمایا؟ عمران کہ عمران کی بیوی سے اللہ نے یہ بچی پیدا فرمایا۔ ان کے حضرت بی بی مریم کے جو والد تھے یہ بیت المقدس کے متولی تھے، عام شخصیت نہیں تھے، بیت المقدس کے متولی تھے جن کا احترام حضرت زکریا علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا دور تھا، اور عجیب بات ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران یہ دونوں ہم ظلم تھے، دونوں کی بیویاں آپس میں سبھی رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانا تھا، اپنا نبی بھیجنا تھا، سارے مسائل سامنے آئے۔ ہوا یہ کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا بیت المقدس کے متولی تھے تو ایک دن نظر آنا کہ یا رب کریم، سورہ بقرہ 29واں سورہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس وقت میں حضرت عمران بیت المقدس میں بیٹھے تھے تو کہنے لگے رب کریم میری بیوی حاملہ ہے، اس سے جو بچہ ہوگا وہ تیرے دربار کا خادم ہوگا۔ یہ دعا منت مانی، قدرت کا نظام یہ ہوا کہ حضرت عمران چند دن کے بعد ہوا، بیوی حاملہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے پیدا کیا تو بچے کے بجائے بچی پیدا ہو، تو حضرت بی بی مریم کی اماں لے کر آئی، کہنے لگی میرے خامد نے منت مانی تھی، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ بچہ تو ہے ان کے وقت میں چھوڑ دو، اب بچی ہے اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ چلو اس کو خدمت میں لگائیں گے، بڑی ہو تو ایسا کرتے ہیں
بچی کا پرورش کسی کے حوالے کرتے ہیں۔ جب یہ پورے محلے میں بات آئی اور نوابی اکٹھے ہو گئے مسجد میں، حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے اور آپس میں مشورہ چلنے لگا کہ اس بچی کا پرورش کون کرے گا۔ تو اس بات میں اختلاف ہو گیا، ہر ایک کہتا کہ یہ بیت المقدس کے متولی کی بچی ہے اور اتنی عظمت والے شخصیت کی بچی ہے، لہٰذا اس کی میں ہی پرورش کروں۔ اختلاف ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو وحی بھیجی، فرمایا کہ آپ ان سے کہو کہ ایسا کرتے ہیں دریا میں کانے کی قلمیں بنا کے ڈالتے ہیں اور جو کانا پانی کے مخالف چلے گا مچھلیوں کے حوالے ہو جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگے، جو ہم بزرگ تھے بوڑھے بیٹھے تھے جوان کہنے لگے پانی میں بھی کوئی مخالفت کر سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے کہ پانی میں ایک کانا ڈالا جائے اور وہ پانی کے مخالف پانی میں چلے، یہ بڑی معصوم ظاہر ہے جدھر پانی جائے گا کانے کی حیثیت کیا ہے، کانے کو وہاں کے دے سارے چلے گئے دریا کے کنارے پہ، ہر ایک نے ڈالا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ارشاد فرمایا صبر نہ تو گاٹ گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کھڑے ہیں، ہر ایک نے ڈالا۔ جب زکریا علیہ السلام نے ڈالا ہے تو ہر ایک کا کھانا جاتا تھا جدھر پانی جائے، زکریا علیہ السلام کا کھانا جاتا تھا اس سے ان کو جہاں سے پانی آیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو وعدہ ہو گیا تھا، لہذا یہ بچہ حوالے کرتے تھے، یہ بچی حوالے کرتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے تھے کہ اس بات کے قابل بھی زیادہ میں ہوں، اس لیے کہ میری بیوی اس کی سکی خالہ اور ماں کے بعد اللہ نے مقام رکھا ہے خالہ کا، نانی کا، اس لیے خالہ جو ہے وہ بہت قریبی رشتہ ہے، لہٰذا یہ بچی اس کی خالہ کے سفر کا بھی، لیکن لوگ نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ حضرت بی بی مریم سپورٹ ہو گئی حضرت زکریا علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ ان کو کہاں رکھو گے؟ فرمایا کہ اس کے لیے اچھا مقام تیار کرتا ہوں اور دیواریں اتنی اونچی بناتا ہوں کہ اتنی اونچی ہوں کہ جہاں تک کوئی چیز وہاں اندر پہنچ نہ سکے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام جب وہاں آتے تھے تو اس کو تالا لگا دیتے تھے تاکہ اندر کوئی جا نہ سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک روزانہ دیکھتے کہ یہ بچی عجیب ہے، ہر ایک بچے کی زندگی یوں ہے کہ ہر ایک بچہ رفتہ ایسا ایسا بڑھتا ہے، یہ بچی ہر روز ایک طرح جس کا جسم بڑھتا ہے جتنا 10 سال کے بچے کا بڑھتا ہے۔ جب یہ بچی جوان ہو گئی تو روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ ایک سیر پر گئے، وہاں مورخین کا اختلاف ہوتا ہے کہ جس سیر پر ہوئی وہ جگہ ان کے عبادت خانے کی تھی یا وہاں پر غسل خانہ اور وضو خانے کی تھی۔ یہاں پر مفسرین کا اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے، اس لیے کلی طور پر کوئی فیصلہ نہیں دے سکے کہ وہ جگہ جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں حضرت بی بی مریم کے پاس، وہ جگہ غسل خانہ تھا یا وہ جگہ وہ علیحدہ جہاں عبادت کرتے تھے وہ جگہ تھی۔ اگر دیکھا جائے کہ زکریا حضرت بی بی مریم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو دل یہی بات مانتا ہے کہ وہ عبادت خانہ تھا، عبادت خانے میں علیحدہ بیٹھے تو وہاں پر جب آئے ہیں تو فوراً بولی کہ آپ کون ہیں؟ آج تک تو میرے جسم تک کسی غیر محرم نہیں پہنچا، آپ کیوں اندر آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا کام بتایا کہ بیوی ڈرے نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تمام فرشتوں کا سردار ہوں، جبرائیل امین میرا نام ہے، کیا کرنے آیا ہو؟
فرمایا کہ میں آپ کو بیٹے کی خوشخبری سناتا ہوں۔ حضرت بی بی مریم فوراً بولی اتنا مشہور کہ ہم مجھے یہ غلام کی خوشخبری دیتا میں تو وہ خاتون ہوں جس کے جسم کو آج تک کسی مرد نے چھوڑا نہیں، مجھ سے کیسے بچے پیدا ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کریم کا حکم ہوا ہے میں ابھی آپ کے جسم میں مادہ حیات ڈال رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری ان کے گربان میں، تو رب کریم نے حضرت بی بی مریم کے بدن میں بچے کی پیدا کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام پیدا ہو، جب پیدا ہونے کی باری آئی تو اس وقت میں حضرت بی بی مریم کو رب کریم نے ارشاد فرمایا یہاں سے نکلو، فلاں جگہ جاؤ، وہاں درخت ہے کھجور کے، وہاں کھجور کے درخت کے نیچے آپ لیٹ جاؤ۔ جب حضرت بی بی مریم وہاں پر پہنچتی ہیں تو کھجور کے درخت کے نیچے لیٹ جاتی ہیں، اور جس جگہ پر وہاں پر لیٹتی ہیں وہ جگہ جو ہے اس جگہ پر ان کی پیدائش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدائش کرائی کہ اس جیسی پیدائش پہلے کسی کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام تر بچوں والے عیب سے پاک رکھا، صاف ستھرے جسم کے ساتھ بھیجا، اور حضرت بی بی مریم کے پاؤں کے اندر اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کھجور تھی، اس کو حکم ارشاد فرمایا جلدی کر پک جا، تیار ہو۔ اس کے ہوشے تیار ہوئے، تیار ہو کے خود نیچے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کو حکم ارشاد فرمایا یہ تھوڑا سا جھٹکا دے اس کو ہلاؤ، اور کیا ہلا سکتی ہے، اس کی کیا طاقت ہے، بس ایسے تھوڑا سا دھکا دیا تو کھجور خود آنے لگتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي، بی بی مریم اب ان پہلے کھجور کو کھاؤ، وَقَرِّي، اللہ نے فرمایا کھجور کھاؤ، فرمایا وَاشْرَبِي، اس کے بعد یہ جو آپ کے پانی نکلا ہے پاؤں میں، اس پانی سے آپ پانی پی، اور جو میں نے آپ کو بچا دیا اور کر دیا عینا، اس کے ساتھ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حضرت بی بی مریم لے کر بیٹھ گئے تو رب کریم سے التجا کرنے لگی یا اللہ لوگ کیا کہیں، میں بچہ لے کر جاؤں گی کیا ہوگا، لوگ تو میرے اوپر مذاق اڑائیں، میں کیا جواب دوں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر 16ویں سپارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا اختی ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا جب یہ تجھے کو تعلیم دیں گے، کہیں گے ایسی بات ہے، تم نے کہنا فحشاءت الیہ، تم نے فوراً بچے کی طرف انگلی کر دینی ہے، یہ کہنا کہ اس سے پوچھو مجھے نہ پوچھو، فحشاءت الیہ، اس بچے سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ اور جب حضرت بی بی مریم نے اشارہ کیا اور منہ پر ہاتھ رکھا کہ مجھے روزہ ہے، میں روزے کے ساتھ مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو کیا ماجرا ہے، وہ کہنے لگی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچے کی ماں کی گود میں کوئی بولتے ہیں تو بتائے گا ہمیں کہ میں کیا ہوں۔ بی بی مریم تو کیا کہہ رہی ہے ہم سے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کی گود میں اپنی ماں کی چھاتی سے لگ کے دودھ پی رہے تھے۔ اللہ نے اس وقت میں ایک طاقت دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے طاقت دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں دودھ چھوڑا اور اپنے ہاتھ کو اپنی ماں کے گھٹنے پر رکھا اور سر اوپر اٹھایا، اور رب کریم نے پھر بوتل
میں تو اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، اللہ نے مجھے کتاب کی شان، یعنی مطلب کیا تھا، میں خالی نبی نہیں ہوں، اللہ نے مجھے شریعت وضاحت دینی ہے، میں تمہارے لیے رسول بن کر آیا ہوں، خالی نبی نہیں ہوں، رسول بن کر آیا ہوں، اور وہ میں شخصیت ہوں، میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے اس کے سامنے پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کو یوں بیان فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیتے ہیں، بات ختم ہو گئی، ہماری بات چلے گی۔ انہوں نے آپس میں معاملات کیا، یہ بات علیحدہ بات پہ ہے، میں اگلی بات پہ جانا چاہتا ہوں۔ اس موضوع کو رہنے دیتے ہیں آگے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا، اللہ نے اتنا ارشاد فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، فرمایا بتا دو عیسیٰ علیہ السلام کے جسم اقدس کو کسی کافر نے ہاتھ نہیں لگایا، سولی پہ نہیں لٹکایا گیا، ان کو یہ بھی بتا دو کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، جن کا قول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، فرمایا ان کو جواب دیا دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کہا تھا انی عبداللہ، یہ نہیں کہا تھا کہ میں ہوں اللہ، اللہ نہیں فرمایا تھا، یہ فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا، اللہ کے بیٹا کہنے والے بد دماغوں کو کہہ دو کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ نے اعلان کر دیا، فرمایا کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر موجود ہیں، ایک رات واپس بھی آئے تھے، ایک رات واپس بھی تشریف لائے تھے، وہ رات کا جس رات کو قرآن مجید نے 15 سپارے میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی فرمایا، اس رات کو سرکار مسلح پہ تھے، سارے نبی حضور کے پیچھے مقتدی تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس رات کو واپس آئے، پھر اللہ نے آگے پیغمبر کو اپنے مقام پہ پہنچا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، فرمایا کہ سنو، صحابہ نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کے راوی ہیں، لمبی حدیث ہے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دھرتی کے اوپر کفر کی آگ پھیلے، اگر کفر کی آگ پھیلے، اگر کفر اس عالم میں آ جائے، ایمان بچانا مشکل ہو جائے، ہم کہاں جائیں؟ ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ سرکار نے شان فرمایا شام چلے جانا، شام وہ امن والی جگہ ہوگی، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں آنے، شام چلے جانا، شام عام جگہ نہیں ہے، وہاں جامع مسجد وہ بھی ہے جس کو آج تک انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا تھا، اور آج اللہ نے کھلوائی ہے، یہ وہ مسجد ہے، اس کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اس مسجد کے اندر حضرت امام مہدی آ کر مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، حضرت امام مہدی امام ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہوں گے، اور آئیں گے مینار پر اتریں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پہ پھر پروں پہ ہاتھ رکھ کر آئیں گے، فرمایا کہ جب آئیں گے غسل کر کے آئیں گے، ابھی جب جامع مسجد دمشق کے آ کر مینارے پر اتریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم اقدس سے پانی ٹپک رہا ہوگا، پانی ٹپک رہا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، فرمایا کہ اس وقت میں لوگ پریشان ہوں گے، فرمایا حضور کی امت جب پریشان ہوگی، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی ان کی
پیر رہنمائی کے لیے بھیجتے ہیں۔ بڑا فتنہ دجال کا کھڑا ہونا ہے، دجال کو قتل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تلوار سے کریں گے، یہودیت کا قتل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، سلیم کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام توڑیں گے، یاجوج ماجوج کو بھی اللہ ختم جس ذریعے کرے گا وہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، اور جو پرندے آ کر ان کی میتوں کو کھائیں گے، کھا پی جائیں گے، وہ پرندے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہوگا، پھر اللہ ہوا چلائے گا، اڑا کر رکھ دے گا، یہ دعا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، پھر اللہ رحمت کی بارش نازل کرے، وہ ایسی بارش ہوگی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دعا کریں گے، زمین جس طرح حضور نے ارشاد فرمایا شیشہ چمکتا ہے ایسے چمکے گی، ایسی بارش ہوگی، اس بارش کی وجہ سے زمین چمکے، فرمایا ایسا چمکیلا پن آئے گا کہ درختوں میں اتنا ہریالی آ جائے گی، اتنا باغات ہو جائیں گے، سرکار نے فرمایا ان کو کھانے والے جانور جب کھائیں گے، ایک بکری اس کو کھائے گی، ایک بکری کے تھنوں میں اتنا دودھ آ جائے گا کہ پورا گھرانہ دودھ پی کے تھک جائے گا، پھر کچھ کمی ہوگی۔ فرمایا یہ برکت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، اور اس دور میں ایک گائے اتنا دودھ دے گی، اس دور میں اتنا دودھ ہوگا، فرمایا کہ ایک لمبے محلے میں تقسیم ہوگا، اور وہ دودھ پینے والے تھک جائیں گے، دودھ ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا اس دور میں ایک اونٹنی اتنا دودھ دے گی، ایک کریا کبیرہ، فرمایا بڑی بستی کے لوگ پی کے تھک جائیں گے، لیکن اونٹنی کا دودھ نہیں ختم ہوگا، فرمایا ایسا محترم دور ہوگا، زکوٰۃ دینے والے پھریں گے، زکوٰۃ لینے والا نہیں پھرے، فرمایا ایسا محترم دور ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود سے یہ سارے مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شام کے اندر امن والی فضا جو قائم کروانی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ